السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، تحفۃ النساء اگر کسی کے پاس یہ کتاب ہے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اس کتاب میں بہت سارے آداب، بہت سارے مسئلے بتائے گئے ہیں جو ہم مسلمانوں کو نہیں پتہ ہوتے، لیکن اس کتاب کے ذریعے الحمدللہ بہت سارے مسئلے ہم تک پہنچتے ہیں۔ تو اگر کسی کے پاس یہ کتاب نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اس میں سے میں آپ کو پانی کے آداب بتانے والی ہوں۔ دیکھیے، پانی کے آداب ہمارے نبی ہم کو ایک ایک سنت تک بتا کر گئے ہیں، کیونکہ ایک ایک سنت میں اتنے بڑے بڑے فائدے کہ ہم خود بھی نہیں جانتے، اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ کیسے اللہ نے ہمارے نبی کو بنایا، ہمارے نبی کے ذریعے ہم تک اتنی بہترین باتیں ہم تک پہنچائی ہے۔ پتہ ہے، آج سائنٹسٹ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سنت کتنے بڑے فائدے میں ہے تو ہمارے سائنٹسٹ حیران ہو جاتے ہیں کہ، اور یہ سائنٹسٹ ابھی ایجاد کر رہے، ابھی وہ سرچ کر رہے ہیں اس بارے میں، لیکن ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے ہم کو یہ بتا کر گئے ہیں، ہے نا؟ تو چلو دیکھتے ہیں پانی کے آداب، یعنی پانی کس طرح ہمیں پینی چاہیے۔ یہ سب ہمارے نبی کی سنت ہے۔ آپ اگر ایک سنت بھی فالو کرتے ہیں تو 70 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ کتنے؟ 70 شہید کا مرتبہ جانتے ہیں آپ؟ شہید کو جب میدان میں جانا پڑتا تھا، خود کو قتل کروانا پڑتا تھا یا دوسروں کو قتل کرنا پڑتا تھا، تکلیفیں جھیلنی پڑتی تھی، مار کاٹ، تلواروں کی دھار کتنی ڈینجر ہوتی ہے، اس کو جھیلنا پڑتا تھا، تب جا کے وہ شہید کا اس کو درجہ ملتا تھا۔ اور ہم کو آج ایک بھی سنت ہم فالو کریں گے تو اس درجے تک ہم پہنچ جاتے ہیں، اور ایک بھی نہیں، 70 درجے۔ سبحان اللہ کہیے، اور اس دعا کو، اس پانی کے آداب کو پابندی کے ساتھ اپنی زندگی میں لائیے۔ دیکھیے، نمبر 1، دائیں ہاتھ سے پیے، بائیں ہاتھ سے نہ پیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، یہ ارشاد فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے۔ دیکھیے، دایاں اور بایاں ہاتھ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن شیطان اور انسان بھی تو ہے، تو اسی لیے ہمیں سوچنا سمجھنا چاہیے کہ ہم بائیں ہاتھ سے کیوں نہ پیے، کیونکہ ہم بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، ہم تو اللہ کی پیاری مخلوق ہے، بہترین مخلوق ہے، تو اس کو بالکل بھی کاپی نہ کریں شیطان کو۔ دائیں ہاتھ سے پیے جب بھی آپ پئیں گے۔ نمبر 2، بیٹھ کر پیے، کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینا منع فرمایا ہے۔ دیکھیے، جتنی بھی پیٹ کی بیماری ہوتی ہے نا، سب سے زیادہ پانی کو کھڑے رہ کر پینے سے ہی ہوتی ہے۔ آج یہ سائنٹسٹ لوگ، یہ ڈاکٹرز پروف کرتے ہیں کہ آپ کو کھڑے رہ کر پانی نہیں پینا ہے، کیونکہ جب ہم کھڑے رہ کر پانی پیتے ہیں، ہمارے پیٹ کا جو معدہ رہتا ہے، میدا جس کو بولتے ہیں، پورا سسٹم بگڑ جاتا ہے، وہ پیٹ میں سیدھا اندر پیٹ میں جاتا ہے، اور ہمیں بیماری اسی سے ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے نبی نے اس لیے ہمیں منع کرا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا ہے، بیٹھ کر پینا ہے۔ نمبر 3، دیکھ کر پیے۔ آج اگر اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا شکر ہے کہ ہمیں دیکھ کر پینے کے لیے بتایا ہے، اگر پانی میں کچھ بھی ہم پی لیے تو ہمیں نقصان کس کا ہونے والا ہے؟ ہمارا ہی ہوگا۔ کچھ بھی اندر چلا گیا تو باہر کیسے آئے گا؟ وہ کیسے بھی نہیں آنے والا۔ تو اسی کے لیے اللہ تعالیٰ، ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ دیکھ کر پینا چاہیے۔ نمبر 4، بسم اللہ پڑھ کر پیے۔ دیکھیے، بسم اللہ یعنی شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے۔ دیکھیے، اگر ہم اللہ کے نام سے جو بھی کام کرتے ہیں نا، اس میں اتنی خیر اور اتنی برکت ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ہر کام آپ کو بسم اللہ کہہ کر ہی شروع کرنا ہے۔ نمبر 5، 3 سانس میں پیے، گٹ گٹ کر کے اونٹ کی طرح ایک سانس میں نہ پیے۔ دیکھیے، پھر سے ہمارے نبی بتا رہے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی پیاری مخلوق ہے، تو ہم اونٹ کی طرح گٹا گٹ کر کے کیوں پئیں گے؟ اور اس گٹا گٹ جب ہم پیتے ہیں نا تو پانی کو ڈائجسٹ ہونے میں وقت لگتا ہے، اور وہ ہم جب گٹا گٹ کر کے پیتے ہیں تو وہ وقت نہیں لگتا، پھر وہ ڈائجسٹ نہیں ہو پاتا ہمارا پانی پیٹ میں جا کے، وہ ہمیں تکلیف ہی پہنچاتا ہے، بیماری الگ الگ طرح کی بیماری ہو جاتی پھر ہم کو، اور ہم سمجھ بھی نہیں پاتے کہ بیماری ہمیں ہوئی کیسے، ہم نہیں سوچ پاتے اس کو۔ نمبر 6، سر ڈھانک کر پیے۔ سر ڈھانک کر پینا ہے، کیونکہ سر ہم جب کھلا ہوتا ہے ہمارا سر تو شیطان ہم پر حاوی رہتا ہے، اور کیونکہ ہماری عورت کا ایک بال بھی نہیں دکھنا چاہیے، ایک بال بھی اگر دکھتا ہے تو وہ شیطان کی علامت ہوتی ہے، شیطان ہم پر حاوی رہتا ہے، تو سر ڈھانک کر اچھے سے پیے۔ نمبر 7، پی کر الحمدللہ کہے، یعنی پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہے۔ الحمدللہ کا معنی سب جانتے ہوں گے، اللہ تیرا شکر ہے، اگر پانی نہ ہوتا
تو ہم کیسے کیسے رہ پاتے زندہ؟ جوس ہماری پیاس بجھا سکتا ہے؟ نہیں. یہ پانی کی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، ہم کو تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کتنی بڑی نعمت ہے. پانی سے ہی ہمارا پیاس بجھ سکتا ہے، نہ جوس سے، نہ کولڈ ڈرنک سے، نہ کچھ اور چیز سے، کسی سے ہماری پیاس نہیں بجھتی سوائے پانی کی. نمبر 8، پینے کے بعد یہ دعا پڑھے. دیکھیے ہمارے نبی نے ایک دعا بھی بتائی ہے، الحمدللہ الذی جعل الماء عذبا فروتا برحمته ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا. اس دعا کو یاد کر لیجئے اور اس دعا کو پڑھیے. اس کی بہت پیارے اس کے ترجمے ہیں، یہاں پر نہیں ہے لیکن بہت اچھے ہیں. نمبر 9، برتن ٹوٹا ہوا ہو تو ٹوٹے ہوئے حصے سے نہ پیے، نقصان ہو سکتا ہے. کوئی بدشگونی کی بات نہیں. یعنی اگر برتن ٹوٹا ہوا ہے تو ہم کیا بولتے ہیں، ارے یہ تو بہت ہی بری بات ہے، یہ تو نحوست ہے، یہ ہے وہ ہے. ہم کتنی غلط بات نکالتے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ہے بس اس حصے سے نہ پیے. کیونکہ اگر وہ کانچ کا برتن ہے یا کوئی سا بھی برتن ہے تو اس کے جو ٹوٹے ہوا حصہ ہوتا ہے اس میں سے باریک سے کچرا جیسا نکلتا ہے، تو وہ اگر ہمارے پیٹ میں گیا تو ہمیں نقصان پہنچائے گا. اسی لیے ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے. نمبر 10، گھڑا یا مٹی یا بڑے لوٹے کے منہ لگا کر نہ پیے. دیکھیے میری اردو تھوڑی کمزور ہے، پر آپ خود بھی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. کرنا پیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا پانی اور اوپر الٹ جائے یا کوئی چیز اندر چلی جائے. اگر کوئی بڑا لوٹا ہے، بڑا جگ ہے، آپ ایسے ہی منہ لگا رہے ہیں، تو اگر وہ پورا آپ کے اوپر الٹا ہو گیا تو نقصان کس کا ہونے والا ہے؟ ہمارا. اگر وہ ناک میں چلا گیا، آنکھ میں چلا گیا، منہ کے اندر الگ الگ حصے میں چلا گیا، تو ڈائریکٹ جب ہم پانی پیتے کسی الگ چیز سے، مطلب لوٹا یا جگ یا بڑی سی بوٹل ایک دم منہ میں لگا لیا اور گٹا گٹ کر کے اندر کہیں بھی چلی گئی، تو نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارا ہوگا. تو اس سے بھی ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے. آرام سے پینا ہے، گلاس میں لے کر پینا ہے، اچھے سے پینا ہے. نمبر 11، سونا چاندی کے برتن میں، یعنی سونا اور چاندی کے جو برتن ہوتے ہیں اس میں پانی پینے سے منع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہو. یعنی دیکھیے اگر ہم سونا یا چاندی کی برتن میں ہم اگر پانی پیتے ہیں تو اس کا ہمارے نبی نے کیا فرمایا، وہ پانی نہیں ہے، وہ ہم جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں. جہنم کی آگ سوچئے، آج ہم اگر چاول بناتے، پانی کو ابالتے، اس کی بھاپ کتنی ڈینجر ہوتی ہے نا، اس کی بھاپ سے ہم ڈر جاتے، پیچھے ہٹ جاتے. لیکن جہنم کی آگ کی بات کی جا رہی ہے، اس کے بھاپ کی بھی بات نہیں کی جا رہی، آگ کی. تو اس کی فکر لائیے، اس سے تھوڑا خوف ہو جائیے، اور چاندی اور سونے کے برتن میں پانی مت پینا. نمبر 12، برتن میں سانس نہ چھوڑے اور نہ پھونک مارے. یعنی جب ہم پانی پیتے ہیں یا کوئی بھی گرم چیز پیتے ہیں، کچھ بھی پیتے ہیں، تو اس میں ہمیں پھونک نہیں مارنا ہے. آپ اگر سائنٹسٹ سے اس سے پروف ہوا ہے کہ جب ہم پھونک مارتے ہیں، ہمارا جو آکسیجن ہے وہ باہر جو نکلتا ہے، وہ بیماری مطلب جرمس رہتے ہیں اس کے اندر، اور جو ہم اندر لیتے ہیں، جو نیچرل ہوا کو اندر لیتے ہیں، وہ فائدہ دیتی ہے، اور جو باہر نکلتی ہے وہ سب کچرا نکلتا ہے ہمارے جسم سے. تو اگر ہم اس کو پھونک مار کے اس میں پانی میں، چائے میں، کوئی گرم چیز میں پھونک مار کے پیئیں گے تو وہ واپس ہمارے اندر ہی جانے والی، وہ سب گندگی چیزیں. تو اس سے بھی ہمارے نبی نے منع فرمایا. نمبر 13، پانی تھوڑا تھوڑا چوس چوس کر پیے. یعنی جب ہم، آج یہ سائنٹیفکلی پروف ہے کہ ہمیں پانی ایک دم آرام سے پینا ہے، ایک دم فٹافٹ نہیں پینا ہے. اس سے ہمارے نبی نے بھی منع فرمایا، اور آج سائنس اس کو پروف کرتی ہے. اور ہمارے نبی نے اس کو کب بتا کر گئے؟ 1400 سال پہلے. تو کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ، آپ نے اتنا بہترین نبی ہم کو ہمیں ان کی امتی بنایا ہے، کہ انہیں ہماری کتنی فکر تھی ان کو، کہ یہ سب کچھ ہمیں بیت الخلاء تک کا جانے کا بتا کر گئے ہمارے نبی. لوگ یہودی مذاق اڑاتے تھے ان کا، کہ دیکھو یہ نبی کیسے ہیں، بیت الخلاء شرم گاہ ہے نا وہ، تو وہاں جانے کا بھی طریقہ بتا کر گئے، ہنستے تھے.
لیکن وہاں پر اس اندر جانے کا بھی وہاں شیاطین ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں وہاں پر کتنا کچھ ہوتا ہے وہاں پر، اس لیے ہم کو دعا پڑھ کر وہاں پر بھی جانا چاہیے. انشاءاللہ اس کی بھی ہم ویڈیو ضرور بنائیں گے. اس دعا کو ضرور اس آداب سے آپ پانی پیے تو انشاءاللہ 70 شہیدوں کا ثواب ملے گا. جزاک اللہ خیر.